تجھ کو زندگی خوبصورت ہوئی. یہ اختیار اللہ نے عورت کو نہیں دیا کہ تو نبی بنے. یہ صرف حق کس کو دیا ہے؟ مردوں کو دیا ہے. نبوت تم کو کرنی ہے. کیوں؟ نبوت ایک عہدہ ہے، نبوت امامت ہے، قیادت ہے، سیادت ہے، چودھراہٹ ہے، چیئرمینی ہے. اور یہ سب کس کے لیے ہیں چیزیں؟ مردوں کے لیے ہیں، نہ کہ عورتوں کے لیے. عورت بہت بڑی ولیہ ہو سکتی ہے، بہت بڑی اللہ والی ہو سکتی ہے، لیکن نبی نہیں ہو سکتی. اب تھوڑا ریزن جان لیں کیوں نہیں ہو سکتی. عورتوں کی تو بڑی اچھی اچھی کارستانی اور داستانیں ہیں، بڑی دیندار گزری ہیں، تو پھر وہ نبی کیوں نہیں بن سکتی؟ سیمپل کے طور پہ ایک دو تو ہوتی کم سے کم. لے بھائی تم 1.25 لاکھ دو، یہ بھی لے لو. نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ اس لیے نہیں لی، ہماری شریعت مطہرہ میں عورت کو آدھا شمار کیا ہے. کتنا بھائی؟ آدھا. عقل آدھی، نماز آدھی، روزے آدھے، گواہی آدھی، وراثت میں حصے داری آدھی. جس کی ہر چیز آدھی ہو اس کو بتاؤ نبوت جیسی چیز کیسے دی جا سکتی ہے؟ جس کی عقل بھی پوری نہیں ہے اس کو نبوت جیسی قیمتی چیز کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو نبوت کس کو دی گئی؟ بولو بھائی. مردوں کو دی گئی، عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی، نہیں دی جا سکتی. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، وہ سارے کے سارے مرد تھے. یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش ہے کوئی مرد تھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ایک سلسلہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی ہیں کہ بھائی وہ مرد وہ سارے نبی مرد تھے، پھر کیوں بتایا جا رہا آپ کو مرد تھے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب جتنے نبی ہم نے بھیجے ان کے ہم نے دشمن بھی اور مخالف بھی پیدا کیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. کوئی نبی ایسا نہیں جس کا ہم نے مجرمین میں سے دشمن نہ بنایا ہو. مخالف نہیں، دشمن نہ بنایا ہو. ہر نبی کے دشمن، ہر نبی کے دشمن. اے میرے محبوب، آپ کے بھی دشمن ہوں گے اور پہلے نبیوں سے کہیں زیادہ آپ کے دشمنی کا حق ادا کریں گے. لیکن میرے محبوب یاد رکھنا، جس طرح انہوں نے مردوں کی طرح مقابلہ کیا حالات کا، آپ بھی مردوں کی طرح ان تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں. یہ نہ سوچنا کہ میرے اوپر حالات نہیں آئیں گے. حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، ان کو مردوں کی طرح جھیلنا ہے. یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے آپ کو کہ مردوں کی طرح آپ کو تمام تکالیف برداشت کرنی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ نے جتنے نبی بھیجے سارے مرد تھے. سارے کیا تھے؟ مرد. اور مردوں کی اللہ نے بہت ساری نشانی بنائی. داڑھی ظاہری ایک نشانی ہے مردوں کی، اور جو ہمارے بھائی داڑھی منڈاتے ہیں، کٹاتے ہیں، گویا وہ اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہے. وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کاش میں عورت ہوتی تو یہ باڑ ہرے نہ ہوتی. اس لیے میں کھرچ رہا ہوں بھائی، مجھے تو مرد بننا پسند نہیں ہے، میں عورت ہوتی تو اچھا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بادشاہ کے دربار میں عورتیں رہتی تھی، بہت ساری خواتین. ایک بادشاہ کا لڑکا بھی رہتا تھا، لیکن تھا وہ رانڈا. ارے کیا تھا بھائی؟ رانڈا. جانتے ہیں آپ؟ ادھر ہے رانڈا. میرے گاؤں میں اٹاوڑ میں کئی رانڈا، امیر نگاہ میں کئی رانڈا. اور ایک اتفاق یہ کہ ہماری سسرال آکیڑا میں مولانا اسجد صاحب کی بھی سسرال آکیڑے میں، وہی نزدیک ہی ہم ساڈو بھی ہیں، تو وہی ایک رانڈا ان کے محلے میں بھی ہے. رانڈا بے ضرر ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ نیار پھونسلو بجاوے جنگلو، پانی پات بھی لیاوے اور کبھی کبھی ٹھمکی مار دے ان کے ساتھ. ایسے آدمی سو رانڈا کہواں.
بادشاہ کا لڑکا عورتوں میں رہ رہ کے رانڈا ہو چکا تھا، اور بادشاہ کے محل میں آ گیا سانپ۔ کیا گیا بھائی؟ سانپ۔ عورتوں نے شور مچایا، سانپ سانپ سانپ، کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو، جب کرو رانڈا کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اپنا مرد پنا ہی بھول گیا۔ جب ایک خاتون نے آگے بڑھ کر کہا کہ جناب آپ بھی تو مرد ہیں۔ اوہ ہاں آپ نے صحیح کہا، میں بھی مرد، لاؤ لاٹھی، میں سانپ کو مارتا ہوں۔ یعنی عورتوں کی صحبت میں رہ رہ کے یہ بھی بھول گیا کہ میں مرد ہوں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔